نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہمارا رب اور ہم اس کے بندے ہیں. بنانے والا اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز سے ایک خاص تعلق اور محبت رکھتا ہے. جس چیز کو ہم خود بنائیں اس سے ایک انس، تعلق، محبت فطرتاً ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو امر کن سے بنایا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاصہ سے بنایا، جس میں اشارہ ہے کہ لما خلقت بیدی. آدم علیہ السلام کو بنوایا تو فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن تعبیر فرمائی ہے بیدی. جب شیطان پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، ما منعک ان تسجد لما خلقت، کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا اس کو جس کو میں نے بنایا. آگے کہا بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تم نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو بنایا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں ہے، تعبیر یہ فرمائی بیدی کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو یہ خالق اور مخلوق، صانع اور مصنوع کے تعلق کو بتانے کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کو اس مخلوق سے خاص درجے کا انس و محبت ہے. جبرائیل کو بھی بنایا، اسے تو نہیں کہا بیدیہ. اور ایک اور حدیث، جب انسان گناہ کرتا ہے، یہ تو قرآن آ گیا نا، حدیث پاک، جب انسان گناہ کرتا ہے تو سمندر پوچھتے ہیں کہ اللہ اجازت دے ہم ان کو غرق کریں. زمین پوچھتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، پورا فیصلہ آباد اندر چلا جائے. آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ اجازت دیں ہم ان سب کو ختم کر دیں، یہ تیرا کھا کے تو سے ٹکراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو جواب دیتے ہیں، دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم اذ انشأتہ بیدی. سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہے. اللہ نے تعبیر فرمایا کہ چھوڑو پچھڑ جاؤ، چھوڑ دو میرے بندے کو، میرے ہی حوالے اسے رہنے دو، تم نہ اس کے جج بنو فیصلے کرنے کے لیے. میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے. حالانکہ ساری روایات موجود ہیں کہ اللہ نے مٹی اکٹھی کروائی، اسرائیل سے مٹی منگوائی، فرشتے کو بھیجا جاؤ مٹی لے کر آؤ. وہ گیا تو مٹی نے کہا اللہ کے واسطے مجھے نہ لے جاؤ، مجھے پتہ اللہ ایک مخلوق بنانے لگا ہے، جو نہیں مانے گی تو اسے دوزخ میں ڈالے گا. سو فرشتہ واپس آ گیا کہ کیوں نہیں لائے؟ کہا آپ کی اس نے قسم دی، میں آ گیا کہ مجھے نہ لے جاؤ. پھر دوسرا بھیجا، اس کو بھی زمین نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ مجھے نہ لے جاؤ. وہ واپس آ گیا، کیوں نہیں لائے؟ کہ اس نے آپ کا واسطہ دیا. متعدد فرشتے بھیجے، پھر اسرائیل کو بھیجا. پھر زمین نے کہا مجھے نہ لے جاؤ، اللہ کا واسطہ. وہ کہنے لگے جس کا تو واسطہ دیتی ہے اسی نے مجھے کہا ہے کہ لے کے آؤں، تو میں تو لے کے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تو لے کے آ گیا؟ کہا جی ہاں. کہا اس نے تجھے واسطہ نہیں دیا؟ کہا دیا تھا. کہا پھر؟ کہا میں نے کہا جس کا تو واسطہ دیتی ہے اسی کا میں بھیجا ہوا ہوں، تو مجھے تو لے کے جانا ہے. کہا بس تو ہی انہی کی موت کا اب فرشتہ بنے گا. پھر فرشتوں سے بنوایا اور تعبیر فرما رہے ہیں میرے ہاتھوں سے بنا ہے، اور سارا قرآن اسی سے بھر دیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے میرے بندے، تمہیں کس نے اپنے رب سے دور کر دیا؟ کیوں تو رب سے بیگانہ ہو گیا؟ کیوں دھوکہ کھا گیا؟ کس نے تمہیں دھوکہ دے دیا؟ کوئی ماں کے جیسے ماں نہیں کہتی اے میرے بیٹے
کیوں تو ہمیں چھوڑ گیا؟ اولاد اگر تھوڑا سا منہ موڑ لے تو جیسے مانی گلا کرتی، کیوں ہم سے منہ موڑ گیا؟ ہم نے تو تیرے پیشاب دھوئے، پاخانے دھوئے، تو سویا ہم جاگے، تو رویا ہم روئے، تو تڑپا ہم ساتھ تڑپے، تو کیوں ہم سے یہ معاملہ کرتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو اب آپ اللہ سے جوڑیں اس طرح کہ ماں کی محبت تو محدود ہے اور اللہ کی بندے سے محبت لا محدود ہے، یعنی لا محدود درجے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ گلہ فرما رہا ہے، تمہیں کس نے مجھ سے دور کر دیا؟ الذی خلقک، میں نے تمہیں بنایا، فسواک، برابر دیکھ کیسے کیا ہے، فعدلک، توازن دیکھ کیسے پیدا کیا ہے۔ کوئی ہاتھ لمبا چھوٹا ہے، کوئی آنکھ چھوٹی بڑی ہو، کوئی ایک چیز ہو جس کو میں نے آگے پیچھے کیا ہو؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تمہیں کتنی خوبصورت شکل دی میں نے ماں کے پیٹ میں۔ اچھا، ایک دوسری جگہ ایک اور ہے، سبح، اے میرے بندے، ادھر تو یہ کہا نا کہ کیوں تم مجھے چھوڑ گیا، کس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا؟ کوئی ہے میرے جیسا تم سے پیار کرنے والا؟ کوئی ہے میرے جیسا تیری اس پکار سننے والا؟ دنیا کے بادشاہوں سے تعلق جوڑ لے تو اسے فریاد سنانے کے لیے اسلام آباد تو جانا ہی پڑے گا، اس کے گھر تو جانا ہی پڑے گا، ٹیلی فون کرو وہ ملے نہ ملے، ٹیلی فون کرو وہ سویا ہو، ٹیلی فون کرو کہیں گیا ہو تو بھی وقت لگے گا، چلو فون پہ مل ہی جائے تو بھی فون تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے گھر تک تو جانا ہی پڑے گا۔ مجھے سنانے بلانے کے لیے تو تمہیں ایک قدم بھی نہیں اٹھانا پڑتا، زبان سے کہنا بھی نہیں پڑتا، تیرا دل بولے یا اللہ، میں کہتا ہوں لبیک، میں آ گیا۔ تو اتنے احسان کے بعد کہ تیری ایک پکار ہے یا اللہ، ہاں، پر آدمی کو پکارنا آتا ہو۔ ابو مالکہ پر جب چور نے حملہ کیا نا قتل کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا یا اللہ، تو ایک آواز آئی لا تقتل، وہ چور نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے ہی نہیں، تو آواز آ رہی لا تقتل۔ پھر اس نے تلوار اٹھائی، پھر کہا یا اللہ، پھر ایک شور مچا مت مارو، پھر اس نے دیکھا کوئی نہیں، پھر اس نے تلوار اٹھائی، میں نے کہا یا اللہ۔ تو یہ تیسری مرتبہ ایک فرشتہ سامنے آ گیا، گھوڑ سوار انسانی شکل، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، انہوں نے ہلکا سا مارا، اس کے سینے کے پار نکل گیا، وہ گرا، اس کو آگ لگ گئی۔ پوچھنے لگا کون ہو؟ کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، کہیں آتا ہے ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا اللہ، کانت لابواب السماء قعقع، جب تم نے کہا نا یا اللہ، تو ساتوں آسمان کے دروازے تھر تھرانے لگے۔ اتنا طاقتور بول ہے اس مشت خاک کا، خاکی کا، کہ ساتوں آسمان کے دروازے کھڑکھڑانے لگے، بجنے لگے، جیسے ہوا سے آپ کے دروازے بجتے ہیں۔ جب تو نے دوسری دفعہ کہا یا اللہ، تو ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے، کھلبلی مچ گئی فرشتوں میں، دجت، شور مچ گیا، ہے کوئی اللہ کا بندہ ہے جو تڑپ رہا ہے۔ جب تو نے تیسری دفعہ کہا یا اللہ، تو اللہ نے کہا میرے بندے کی پکار ہے، کون جائے گا؟ میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج، میں جاتا ہوں۔ تو جو اللہ اس طرح سنے کہ ایک بول پر ساتوں آسمان کے دروازوں کو کھڑکھڑا دے، مطلب ہماری آواز تو یہاں، بھائی لاؤڈ اسپیکر ہو تو وہاں تک جا رہی ہے، اگر میں بولوں اس کے بغیر تو یہاں تک جائے، کوئی بھائی صاحب جیسا ہو تو شاید باہر تک چلی جائے، ہم تو یہیں تک جائیں بس۔ وہ یہ
کیا وہ محبوب اللہ ہے کہ ایک آواز جو چند گز سے آگے نہیں جا سکتی، اس میں ایسی طاقت بھر دی کہ ساتوں آسمان کے دروازے بجنے لگے۔ یہ اللہ کا تعلق ہے اپنے بندے کے ساتھ، اس لیے اس کا گلہ بجا ہے۔ اگر ماں گلہ کرے تو اس کا گلہ بجا ہے، اس لیے تو اللہ نے، حضور نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ ظلم بھی کریں تو چپ رہے، وَإِن ظَلَمَاكَ، ظلم بھی کریں تو چپ رہے۔ ماں باپ اگر ظلم بھی کریں چپ رہے، یہ نہ کہے کہ میں مظلوم ہوں، نہیں، وہ دن یاد کر جب تیرے پاش پیشاب اور پاخانے کو یہ دھویا کرتے تھے، وہ احسان تو نہیں اتار سکتا۔ ایک بدو نے اپنی ماں کو حج کروایا، کندھے پہ اٹھا کے سارے مناسک کروائے، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو سارا حج اپنے کندھے پہ بٹھا کے کروایا تو میں نے حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے کہا وہ رات سردی کی جس میں تو نے پیشاب کیا اور تیری ماں نے اٹھ کے اسے صاف کیا، تجھے خشک جگہ پہ لٹایا، کچھ تر جگہ پہ لیٹی، اس گھڑی کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا۔ تو یہ مجازی رب ہے نا، مجازی، اور وہ حقیقی ہے، حقیقی، تو اس کا گلہ بجا ہے کہ ہم تو اتنے تیری طرف متوجہ، من بتو مشغول بتوبہ عمرو زید، میں تجھے اپنی طرف بلا رہا اور تو مجھے چھوڑ کے ادھر جا رہا، اس کے باوجود من اعرض عنی نادیتہ عن قریب، تو مجھے چھوڑ جائے پھر بھی میں تجھے بلاتا ضرور رہتا ہوں۔ کبھی واقعات، کبھی حادثات، کبھی آفات، کبھی نشانیاں، کبھی آیات، کبھی قدم قدم پہ عبرتیں، حکمتیں، کہ شاید کسی قدم کی ٹھوکر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دے۔ کبھی تنگی لے آیا، کبھی تنگی لے آیا، کبھی بیماری لے آیا، کبھی حادثہ لایا، کبھی کسی اور پہ لایا کہ اسے دیکھ کے تو میری طرف آ جائے۔ یہ ہے نادیتہ عن قریب۔ کسی کو دنیا کے نقصان میں ڈالا، کیوں ڈال رہا ہے؟ ماں بھی اپنے بچوں کا نقصان دیکھ سکتی ہے۔ جو حجاج نے کہا تھا نا، اس کی ماں نے کہا تو وہ اس پر بڑی بڑی تکلیف آئی، موت کی سکرات بڑی شدید، 40 دن حجاج پہ سکرات طاری رہے، 40 دن۔ تو اس کی ماں نے کہا نہ تو لوگوں پہ ظلم کرتا تو یہ دن تو نہ دیکھتا۔ کہنے لگا یہ بتا اگر اللہ تیرے اختیار میں دے دے جزا اور سزا تو مجھے دوزخ میں ڈالے گی؟ کہنے لگی نہیں میں تو نہیں ڈالوں گی۔ تو کہا اللہ تم سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، رحم کرے گا۔ تو اتنی اعلیٰ درجے کی محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ساتھ، تو آفات لا رہا ہے تو وہ اس میں بھی محبت چھپی ہوئی ہے۔ حجاج کو سکرات میں مبتلا کر دیا آگے کے عذاب سے بچانے کے لیے، کسی کو فقر میں مبتلا کیا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے میرے کچھ بندے ایسے ہیں لو اغنیتہم، میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر انہیں میں مالدار کر دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، لہذا میں انہیں فقیر ہی رکھتا ہوں۔ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي لَوْ أَفْقَرْتُهُمْ لَكَفَرُوا لَتَرَكُونِي، اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں فقیر کر دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، لہذا انہیں مالدار ہی رکھتا ہوں۔ میرے بندے کچھ ایسے ہیں لَوْ مَرَّضْتُهُمْ لَتَرَكُونِي لَوْ أَمْرَضْتُهُمْ، میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں بیمار کر دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، انہیں صحت مندی رکھتا ہوں۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر ان کو صحت دے دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، انہیں بیمار ہی رکھتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ اس پہ ناراض ہے، مسلمان پہ اللہ تعالیٰ جو بھی حال لاتا ہے اس کی بہتری کے لیے ہے۔ اور اگر کسی کو بیمار کیا اور صحت نہیں دی اور اسی بیماری میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے لو امرضت عبدی، اگر میں نے اپنے بندے کو بیمار کیا پھر اس کو میں نے شفا نہ دی، وقبضتہ، اسی بیماری میں اسے اٹھا لیا، تو پھر استحی ان انصب له دیوان میزان او انشر له دیوان، تو قیامت کے دن مجھے شرم آئے گی کہ اس کا حساب لوں یا اس کے پیپر دیکھوں کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہیں، وہی جس بیماری میں اٹھاتا ہوں وہی میں اس کے سارے دھو دھا کے اپنے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ تو اللہ اپنے بندے سے ہر حال میں محبت کر رہا ہے،
بندہ ہی ہے نافرمان غدار. ہے واپڑا کا بل نہ دو تو مسجد کی بجلی بھی کاٹ دیں گے. 2 آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے, 26 کروڑ بلب جل رہے ہیں, 260 ملین آئی ریسیپٹر ہیں جو آپ کو شکلیں دے رہے ہیں, اور اللہ نے صرف ایک بل مانگا ہے کہ ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھنا. کون سی آنکھ ہے الا ماشاءاللہ جو آج حرام سے بچی ہوئی ہے؟ بے حیا ہو گئی نظریں. کبھی اللہ نے بھی پیچھے سے کنیکشن کاٹا کہ تیری آنکھ نے بہت بے حیائی کی, بس ٹک. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اشارہ تو ہے. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم, مجھے بولو جو برسوں سے تم گانے سن رہے ہو, حرام سن رہے ہو, اگر میں تمہارے کان بند کر دوں, اخذ سمعکم, میں نے تو کہا تھا اس سے اپنی دنیا کی ضرورت کی بات سننا, یا اپنے آخرت کی سننا, یا دین کی سننا, یا جائز سننا, یا تم نے موسیقی کی محفلیں رچا لیں. روح کی غذا اس شیطان کی غذا ہے. وہ اس قوم کا کیا بنے گا جو موسیقی کو روح کی غذا سمجھے؟ ان کو مارنے کے لیے ایٹم بم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ویسے ہی مرے پڑے ہیں. جو اللہ کے اتنی بڑی نافرمانی کو روح سے جوڑ رہے. کسی قوم کی ہلاکت کی آخری نشانی ہوتی ہے کہ وہ راگ و رنگ کے عادی ہو جاتے. وہ اقبال مرحوم نے صحیح کہا تھا, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. یہی ہوتا ہے, جب شمشیر و ثنا ہوتی ہے تو عروج پہ ہوتے ہیں, جب پھر راگ و رنگ تانسین پیدا ہوتے ہیں تو پھر زوال آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے میرا قرآن سننا. ہم نے گانے کی لذت کو چکھا ہوا ہے, قرآن کی لذت کو چکھا نہیں. یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ نے اپنی زبان سے پڑھا. اللہ نے تورات نہیں پڑھی, وہ بھی اسی کی ہے. زبور نہیں پڑھی, وہ بھی اسی کی ہے. انجیل نہیں پڑھی, وہ بھی اسی کا کلام ہے. صحیفے 150 وہ بھی اسی کے ہیں. اور اس نے پیدائش آدم سے 50,000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی اپنی زبان سے تلاوت فرمائی. سارے آسمان کے فرشتوں پہ وجد طاری ہو گیا. سب سے بہترین آواز اسرافیل علیہ السلام کی ہے. وہی جو پھاڑ دے گی سب کو نا, اسی کی آواز سب سے بہترین ہے. اسرافیل, جب اسرافیل علیہ السلام اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور اللہ کا کلام پڑھتا ہے, اس کو بھی تو حکم ہے نا تسبیح پڑھنے کا, تو 7 آسمان کے فرشتوں کی تسبیح بند ہو جاتی ہے اور اس کی سننے لگ جاتے ہیں. بے خود ہو جاتے ہیں, بے خود ہو جاتے ہیں اسرافیل سے سن کر. یہ وہ کلام ہے جو فرشتوں کو مست کر دے. پر جس نے رنڈی کے گانے کی لذت کو چکھ لیا تو اس کے کان بند ہو گئے, دل اندھا ہو گیا, اور اسے کیا خبر کہ یہ کیا نغمہ ہے. اور یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ خود جنت میں پھر سب کو سامنے بٹھا کے سنائے گا. کہے گا میرے بندو کہاں ہیں وہ جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے, وہ آگے آ جاؤ. این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر, کہاں ہیں وہ جو دنیا کے شیطانی گانے نہیں سنتے تھے. اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا اب ان کو سناؤ. حور کی آواز اور جنت کا ساز, وہ یہ سر وہ ساز, وہ ساز یہ آواز. وہ عورت جس کی تھوک سمندر میں ڈالی جائے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں, وہ عورت اب بول رہی ہے. کیا گائے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جنت کا ساز ہوگا, اس کی آواز ہوگی, یہ ایک منظر قائم کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا سنا ہے, کہیں گے نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا سناؤں, کہیں گے وہ کیا ہے, کہیں گے وہ کیا ہے, کہیں گے وہ بھی ہے. داؤد علیہ السلام, آؤ ممبر پہ بیٹھو. داؤد علیہ السلام کے دور میں جیسے آج ہمارے یہاں موسیقی کا رواج ہے, داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی گانا بجانا عام تھا. السلام کو
انجیل زبور دی. زبور میں احکام نہیں ہے یہ کرو یہ نہ کرو، صرف واعظ و نصیحت ہے بس. احکام یا تورات میں ہے یا انجیل میں ہے، زبور میں احکام نہیں ہے. تو ایک خوبصورت کلام تھا جس کو آواز دی اللہ نے داؤد کی، اور اس میں اپنی طاقت سے بھر دیا حسن اور چاشنی اور مٹھاس. جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو انسان تو دھڑکتا دل رکھتا ہے، جذبات کا بادشاہ ہے، پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے. یا جبال اوبی، پہاڑ بھی جھومنے لگ جاتے تھے، اور جنگل کے شیر آ کے بیٹھ جاتے تھے. یہ تو دنیا میں تھا، اب جنت میں اس کا کیا حال ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کبھی سنا؟ کہیں گے نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا سنو کہ وہ کیا ہے، یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعال ارق المنبر، اے میرے محبوب آؤ ممبر پہ بیٹھو. اب یہ آواز و ساز سبحان اللہ، یہ اختتام ہو گیا. مخلوق اس سے اعلیٰ نہیں سن سکتی، مخلوق میں سے کوئی اس سے اعلیٰ نہیں سنا سکتا. اب یہاں مخلوق کی حد ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں. کبھی اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا میں تمہارا رب تمہیں سناتا. اب اللہ کیا سنائے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن سنائے گا. اور ایک ضعیف حدیث میں ہے سورہ انعام سنائے گا. سورہ انعام وہ سورت ہے جس کو 70,000 فرشتہ لے کر آیا. یہ پوری اتری، بڑی صورتوں میں یہ واحد صورت ہے جو پوری اتری اکٹھی، جو بھی جتنی لمبی ہے یہ 2 پاروں میں پھیلی ہوئی ہے، پوری اتری. اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتہ تھا جو تسبیح پڑھتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، حاضر ہوا. وہ محفل ہوگی پھر، اور پھر اس کے ساتھ آنکھوں کو لذت ملے گی اس کے دیدار سے، اور کانوں کو لذت ملے گی اس کے کلام سے، اور روحوں کو لذت ملے گی اس کے تعلق سے. کیونکہ وہ جب سنائے گا تو پردے ہٹا دے گا. یا رضوان ارفع الحجب بینی وبین عبادی وزواری. ایک آواز آ رہی ہو اور ایک محفل سامنے سجی ہوئی ہو، فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو محفل ہے اور میر مجلس ہے خود اللہ، اور پردے ہٹا دے گا. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے چھریاں چلا لی اپنے ہاتھوں پر اور مبہوت ہو گئیں، ٹکٹکی لگ گئی، اور پھل کی بجائے ہاتھ کٹ رہے تھے اور ویسے دیکھنے میں لگی ہوئی تھیں، اور انہیں احساس نہیں تھا کہ ہاتھ کٹ رہا ہے. اور یہ اللہ کی قدرت کا ایک ادنا کرشمہ ہے. اللہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہوگا. تو کانوں کی لذت چاہیے تو اللہ سے جی لگا لیں، اللہ سے. آنکھوں کو لذت پہنچانی ہے تو اللہ سے جی لگا لیں. جو محبتوں میں پکار رہا ہے آ جا میرے بندے آ جا، تو کیا مانگا ہے کہ یہ اس سے حرام نہ سنو، اس سے حرام نہ دیکھو. کوئی دنیا کے ہوتے تو اب تک آنکھیں نکال دی جاتی، کانوں کے پردے پھاڑ دیے جاتے. اپنی طاقت بتا رہا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے کان پھاڑ دوں، آنکھیں اندھی کر دوں، عقلوں پہ مہریں لگا دوں، دلوں پہ تالے لگا دوں، پھر کوئی ہے تمہیں لوٹا کے یہ دے دے؟ جہاں نظر غلط ہو وہیں اللہ کی تلوار چلے. پورا پیچھے سے جتنا جو کیبلز بچھی ہوئی ہیں سب کو کاٹ کے رکھ دے، کون روک سکتا ہے؟ لیکن وہ کیسا کریم ہے، کتنی مہلت دیتا ہے، کتنا 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 خود معذرت پیش کرتا ہے، درمیان میں حائل ہو جاتا ہے. زمین سے کہتا ہے تھم جاؤ، طوفانوں سے کہتا ہے ٹل جاؤ، فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ. میں اور میرا بندہ جانے، ہم اس کی توبہ کے انتظار میں ہیں، کبھی تو توبہ کرے گا.
انداز یہ ہے کہ ما غرک، کس نے تمہیں دھوکہ دیا، کیوں چھوڑ گیا تو اپنے رب کو. دوسرا انداز ہے سبح اسم ربک، پہلے شروع سے سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں مصدر لائے، پھر آگے آیا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ماضی لائے، پھر یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، مضارع لائے، پھر آگے امر آیا سبح اسم ربک الاعلی، اے میرے بندے کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. یہ سارا جہان تیرے رب کی تسبیح پڑھنے میں لگا ہوا ہے. ام من شیء، من شیء، شے کے لفظ نے شیء، کل قد علم صلاته وتسبیحه، لفظ کل نے ساری کائنات کو مجموعی طور پہ گھیرا. ساری کائنات کیا کر رہی؟ اللہ کی تسبیح پڑھ رہی، اللہ کی نماز پڑھ رہی. ام من شیء، من شیء کے لفظ نے کائنات کے ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر، اس کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوا میں، خلا میں، فضا میں، زمین میں، آسمان میں ہے تو من شیء نے اس کو بھی پکڑ کے یوں کہا ہے کہ یہ سب اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے. کیوں کہ بادشاہ جو ہوا، زندہ کرنے والا وہ اللہ، مارنے والا اللہ، اول ہے تو اللہ، آخر ہے تو اللہ، ظاہر ہے تو اللہ، باطن ہے تو اللہ. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، زمین آسمان کا بنانے والا ہے تو اللہ. ثم استوى علی العرش، عرش کو بچھانے والا ہے تو اللہ، عرش پہ قائم ہونے والا ہے تو اللہ. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، زمین میں آنے جانے والی چیزوں کو جاننے والا ہے تو اللہ. وما یخرج من السماء وما یعرج فیها، آسمان سے اترنے والی، آسمان پہ چڑھنے والی چیزوں کو جاننے والا ہے تو اللہ. وهو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، له ملک السماوات والارض والى اللہ ترجع الامور، وہ تمہارے ساتھ ہے ہر وقت، ہر دم، ہر گھڑی. للہ المشرق، مشرق بھی اس کا، والمغرب، مغرب بھی اس کا. فینما تولوا، اب جدھر مرضی منہ کر لو، ادھر کر لو، ادھر کر لو، ادھر کر لو، ادھر کر لو، نیچے کر لو، کیا ہے؟ فثم وجہ اللہ، وہیں وہیں اللہ ہے. جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے. نظر اٹھاؤ تو اللہ، نظر جھکاؤ تو اللہ، نظر دوڑاؤ تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، افق پہ دیکھو تو اللہ، مشرق میں دیکھو تو اللہ، مغرب میں دیکھو تو اللہ، سورج چاند کی حرکت کو دیکھو تو اللہ، ستاروں کی جگمگاہٹ کو، جھلملاہٹ کو دیکھو تو اللہ، ہواؤں کی گردش کو دیکھو تو اللہ، آسمان کی نیلی چھت کو دیکھو تو اللہ، سورج چاند کے چراغ دیکھو تو اللہ، دن رات کے نظام کو دیکھو تو اللہ، سمندروں کے طوفان دیکھو تو اللہ، دریاؤں کی روانی کو دیکھو تو اللہ، پہاڑوں کا سکوت دیکھو تو اللہ، پرندوں کی چہچہاٹ کا نغمہ سنو تو اللہ. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی ہے آسمانوں کا بھی بادشاہ اور زمینوں کا بھی بادشاہ. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، یہ ہے تمہارا حق رب. أَنَّىٰ تُصْرَفُونَ أَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ أَنَّىٰ تُسْحَرُونَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ان سارے الفاظ کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ بچہ منہ زور ہو رہا ہے، منہ زور ہو رہا ہے تو ماں تھک کے کہتی بیٹا کہاں جا رہا ہے. تو اس کے درد کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ درد کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو پاس کھڑا ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ کس درد کے ساتھ ماں اسے بچانا چاہتی ہے اور اس کو روکنا چاہتی ہے، اور یہ پاگل ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے. اسی درد کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کس کے پاس جا رہے ہو،
کہاں پناہ پاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ کون سی زمین تمہارا بوجھ اٹھائے گی؟ کون سا آسمان تمہیں چھت دے گا؟ کیوں مجھے چھوڑ دیا تم نے دیوانے؟ اللہ کی قسم، جیسے ہم بھوک پیاس کو اپنے وجود سے نہیں نکال سکتے، اسی طرح اللہ کی طلب کو کوئی انسان اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، چاہے وہ اسٹیج پہ ناچنے والی رقاصہ ہو یا شراب میں ڈوبا ہوا شرابی ہو یا حرام کے رزق میں غرق سود خور ہو یا ظالم و جابر ہو، متقی ہو پرہیزگار ہو، خطیب ہو عالم ہو، پردے دار عورت ہو یا بازار کی زینت بننے والی عورت ہو، کسی بھی روپ میں انسان نہ اپنے اندر سے بھوک کو نکال سکتا ہے نہ پیاس کو نکال سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی روپ میں کوئی بھی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت اپنے اندر سے اللہ کی طلب کو نہیں نکال سکتا۔ اور جس طرح بھوکے کو روٹی نہ ملے تو وہ بے قرار، پیاسے کو پانی نہ ملے تو وہ بے قرار، جس کو اللہ نہیں ملا اللہ کی قسم وہ ہمیشہ بے قرار رہے گا، بھٹکے ہوئے راہی کی طرح، جسے نشان منزل کا پتہ نہیں ہے، چاہے روڈ موٹر وے ہے اور گاڑی کروڑ روپے کی ہے لیکن بھٹکا ہوا ہے تو کبھی اس کے اندر میں چین نہ ہوگا۔ گھر کا راستہ بھول گیا تو بے قرار ہوا، جسے اللہ کی راہ بھول گئی، اصل منزل کی راہ جسے بھول گئی، وجود میں آنے کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا تھا، جس سے یہ منزل نہ ملی، اس جیسا بے قرار کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ چاہے آپ اسے دیکھیں چمکتا ہوا چہرہ ہو، مسکراتے ہوئے ہونٹ ہوں، روشن پیشانی ہو، لیکن یہ چہرہ بحروپ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کے اندر میں خلا ہے، اندھیرے ہیں، بھیانک خوفناک قسم کی ویرانیاں ہیں جسے وہ نہیں اپنے آپ سے دور کر سکتا کہ بنانے والے نے بنایا ہے کہ مجھ سے جڑو، یہ وہاں نہیں جڑ پا رہا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسے اللہ چین کی زندگی دے دے۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے گناہوں میں سے راحت کو کھینچ لیا، لذت ڈالی ہے امتحان کے لیے، راحت نہیں، چین نہیں، سکون نہیں۔ اگر وہ گناہوں میں سکون بھی رکھ دیتا تو شاید ہی کوئی توبہ کر کے لوٹ کے آتا، خلقت کی خلقت جہنم کے راہوں میں گم ہو جاتی۔ قربان جائیں اس مالک پر کہ جس نے اپنی نافرمانی میں بے قراریاں چھپا دی، بے چینیاں چھپا دی۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے بڑے پرسکون، محفل سجی ہے، جام چھلک رہے ہیں اور بدن تھرک رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان کے اندر وہ سلگتی ہوئی آگ ہے جو گیلے درختوں کو بھی جلا کے رکھ دے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ معصوم بچہ ماں کو چھوڑ کے کبھی چین نہ پائے جب تک ماں کی گود نہ پائے، اللہ کو چھوڑ کے جوان ہے، اوڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، پڑھا لکھا ہے، چولستان کا صحرائی ہے، گلگت کا پہاڑی ہے، کوئی بھی ہے، جس روپ میں بھی ہے، اگر اسے اللہ نہیں ملا تو اس جیسا قابل رحم اور کوئی نہیں ہے۔ آپ غریب کو دیکھ کے رحم کرتے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، ہاں یہ بھی قابل رحم ہے، لیکن اس سے بڑا آپ کو قابل رحم بتاؤں، یہ وہ ہے جسے اللہ نہیں ملا، یہ وہ ہے جسے اللہ نہیں ملا، اس سے بڑا قابل رحم کوئی نہیں۔ یہ اپنے آپ کو ہر لذت میں ڈبو کے دیکھ لے، یہ وہاں سے بے قرار ہو کے لوٹے گا۔ ہر گناہ کی وادیوں میں اپنے آپ کو بھٹکا کے دیکھ لے، جس رخ کو بھی چلے گا، ہر وہ راہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتی، ہر وہ قدم جو اللہ کی طرف نہیں اٹھتا،
وہ اس کی بے قراریوں کو بڑھاتا چلا جائے گا. یہ 50 لاکھ روزانہ کمائے، یہ 50 کروڑ روزانہ کمائے، ان ٹھیکروں کو کیا کرے گا؟ سونے چاندی کی کھنک دل کے تار کو نہیں ہلا سکتی، خوبصورت نازنینیں روح میں نہیں اتر سکتی، شراب کا نشہ روح کو نہیں تسکین دے سکتا. یہ بڑے بڑے گھر، یہ مسند اقتدار، یہ جھنڈے، یہ لاؤ لشکر، یہ انسان کی روح پر لگے ہوئے زخموں کو کبھی بھی مندمل نہیں کر سکتے. اس کا ایک ہی مرہم ہے کہ یہ اللہ کا ہو جائے. اللہ اللہ کیا کہا؟ اللہ کیا مطلب؟ ضروری اعلان سنو. متوجہ کیا جا رہا؟ اللہ ضروری اعلان سنو. ابھی تشکیل والے کہیں گے متوجہ ہو جائیں سارے، آپس میں بات نہ کریں، چپ رہیں، ادھر سنیں. اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اللہ، اور سے سنو، اعلان سنو. کیا یا اللہ؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اعلان ہے کہ میری یاد سے یہاں ٹھنڈک آئے گی. دوڑو، بھاگو، کودو، ناچو، گاؤ، جو مرضی کرو، جب تک اللہ کی طرف نہ لوٹو گے کبھی قرار نہ پاؤ گے. میرے بھائیو، اس اللہ کو اپنا بنا لیں. تبلیغ کی محنت یہ کوئی فلسفہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تحریک نہیں، بلکہ یہ کلمے ہی کی محنت ہے کہ کلمہ جو ہم سے چاہتا ہے ایک عقلی تقاضا ہے، ایک قلبی تقاضا ہے. اللہ کو ایک مان، تو ہم نے مان لیا ہے. ہم توحید والے ہیں، مشرک نہیں ہیں، پتھر کے پجاری ہم نہیں، قبر کے پجاری ہم نہیں، مخلوق کے پجاری ہم نہیں، ہم مادہ پرست نہیں ہیں، صورت پرست نہیں ہیں، حکومت پرست نہیں ہیں، ہم اللہ کے پجاری ہیں. ایک اس کلمے کا دل سے مطالبہ ہے کہ اے دل اللہ کا ہو جا. ہاں اللہ کا ہو جا، اللہ کو اپنا بنا لے. اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا فارغا فتمکنا. تمکنا ابا الحب ان يخفى وكم قد كتمته فاصبح عندي قد اناخ وتنبا. ایک لڑکی رات کے اندھیرے میں طواف کر رہی، اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گئے کہ رات میں رش کم ہوگا تو میں طواف کروں، اور وہ طواف کر رہی اور یہ شعر پڑھ رہی، ابا الحب ان يخفى وقد كم كتمته. میں نے تو لاکھ محبت کو چھپایا پر وہ بے زور ہو کر، شاہ زور ہو کر میرے ہاتھوں سے نکل گئی، اور مخلوق میں میری شہرت ہو گئی کہ میں کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئی. فاصبح عندي قد اناخ وتنبا. اور اس طرح اس نے میرے دل میں ڈیرے لگائے جیسے خیمے کو گاڑ کے، میخوں کو ٹھونک کر، رسیوں کو کھینچ کر جیسے خیمے کو تان دیا جاتا ہے. محبت نے میرے دل کے اوپر خیمہ لگا دیا، کہیں سے نکلنے کا میرے دل کو راستہ ہی نہیں دیا. تو کہنے لگے اے لڑکی شرم کر، کیا کہہ رہی ہے بیت اللہ میں؟ اس نے آگے کہا اے جنید کہاں طواف کر رہے ہو، کس کا طواف کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئے، نہیں اندھیرے میں شناسائی کے بغیر یہ نام لے رہی. کہنے لگے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. تو آسمان کو کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی واہ میرے مولا، ایسے بھی جاہل تیرے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھر کا طواف کرتے ہیں. ہمارے پاس تو کہانیاں ہی رہ گئیں سنانے کو. ہماری تو جب سے آنکھ کھلی ہے سوائے دین کے جنازے اٹھنے کے اور کوئی دیکھا ہی نہیں. کبھی یہ امت ایسی تھی
کہ ان کی کنواری لڑکیاں بھی اس طرح اللہ سے پیار کرنے والی تھیں. آج تو قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے عقل مند مردوں کو بھی اللہ کا ہوش نہیں، وہی نوٹ گننے کے چکر میں گور کنارے ہیں، اور پھر بھی مال کی ہوس ہے، اولاد کی ہوس لگی پڑی، اولاد کے لیے بنا لوں، اب پوتوں کے لیے بنا لوں. اے میرے بھائی کیا ظلم کر رہے ہو؟ اپنے بڑھاپے پہ رحم کھاؤ. کوئی اپنی اولاد کا مقدر نہیں بناتا. رزق کے لیے پریشان، رازق موجود، دینے والا موجود، اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں، اور وہ بخیل نہیں، اور وہ ظالم نہیں، اور وہ زیادتی نہیں کرتا، اور اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک. میرے بندے 7 آسمان بنا کے نہ تھکا، 7 زمینیں بنا کے نہ تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ تھوڑا جو دے رہا ہوں تو کیا خیال ہے کہ میں غافل ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ تیرا رزق کم ہو گیا ہے؟ واصبر، آہا کیا خوبصورت آیت ہے. فإنک بأعیننا. جب اللہ کے حبیب پہ شدت 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 پتھر پڑ رہے، بیٹیوں کو طلاق ہو رہی، گریبان چاک ہو رہے، سر میں مٹی ڈالی جا رہی، قریش منہ پہ تھوک رہے، اور مشقت بڑھتی چلی جا رہی، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، اس وقت یہ آیت آ رہی، واصبر فإنک بأعیننا. اے میرے حبیب، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، غافل نہیں ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے حبیب کو پتھر پڑ رہے. پر اے میرے محبوب، یہ راستہ اسی طرح طے ہوتا ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. ہاں، پر اس کے نشتر میں بھی وہ لذتیں ہیں، اس کے نشتر میں بھی وہ لذتیں ہیں جو کسی کائنات کی بڑی سے بڑی لذت کی شکلوں میں نہیں ہیں. فاصبر، آپ صبر کریں، آپ صبر کریں. فإنک بأعیننا، میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. اگر اللہ نے مجھے تنگی میں ڈالا ہے تو جہالت کی وجہ سے نہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر مجھے فراخی دی ہے تو جہالت سے نہیں، مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے ممبر پہ بٹھایا ہے، دیکھ رہا ہے. تختے پہ چڑھایا ہے، دیکھ رہا ہے. تخت پہ بٹھایا ہے، دیکھ رہا ہے. کبھی فقر میں آزماتا ہے، کبھی غنا میں آزماتا ہے، کبھی عزت دے کے آزماتا ہے، کبھی ذلت کا لباس پہنا کے آزماتا ہے، کبھی عروج دے کے آزماتا ہے، کبھی زوال دے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے.